السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم ویڈیو لے کے آئی ہوں جو آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو ہمارے ذہنی سکون کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہمارا ذہنی سکون جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کا، ہماری فیملی کا. اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی کچھ عادتیں چینج کرنی پڑتی ہیں، کچھ ہیبٹس اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا پڑتا ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی ٹپس شیئر کروں گی جو آپ کو بہت پسند آئیں گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ مکمل ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہو سکے. سب سے پہلی جو ہماری ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ زیادہ پریشان ہوں تو زیادہ سے زیادہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنی چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے، اور ہر بات کو جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ یا اللہ پاک، تو میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو میرے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، تو نے مجھے خلق کیا ہے اور بے شک کہ کائنات تیرے اشاروں پہ چلتی ہے، تیرے حکم کی محتاج ہے. اور استغفار جو ہے سب جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اور جب ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں موسٹلی ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا سبب ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں. اور جو درود پاک ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہی ہیں کہ درود پاک کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 in 1 کام کرتا ہے، یعنی یہ کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. ایک طرف سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دوسری طرف ہمارے جو گناہ ہیں وہ مائنس ہوتے جاتے ہیں. تو کیوں نہ اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم اپنے نیکیوں میں بھی اضافہ کرتے جائیں اور اپنی جو روزمرہ روٹین ہے اس کو بھی آسان بناتے جائیں. اور ہر کام اللہ پر چھوڑ دینا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہوگا. چلیں ایک ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اللہ پہ ہم ہر بات چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. جب ہم کہہ دیتے نا ایک لفظ، ہم چھوٹی سی ایک لائن جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے نا تو یہ سوچا کریں اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا. تو آپ دیکھیں، یقین کریں کہ کس طرح سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کس طرح ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور ہمارا ذہن جو ہے نا وہ ریلیکس موڈ پہ لگ جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے گا. جب جس ذات نے پیدا کیا ہے نا ہماری مشکلات بھی آسان کرنے والی وہی ذات ہے، وہ بہتر کرے گی. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی سوچ کو بڑا رکھیں. ہم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ فلاں نے ہمیں یہ کہہ دیا اب کیا ہوگا، فلاں نے ہمیں یہ کہہ دیا اب کیا ہوگا. فلاں کی جو باتیں ہیں نا ان کو اگنور کرنا سیکھیں. جب ہم ان باتوں کو اگنور کرنا سیکھ لیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کتنی ایزی ہو جائے گی، کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ ہماری بہت سی مشکلات اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ہر کسی کی بات کو اتنا اپنے سر پہ، اپنے دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب یہ کیا ہو جائے گا، اب یہ کیا ہو جائے گا. دیکھیں ماضی میں بھی آپ سوچیں تو بہت سی ایسی باتیں ہوئی ہوں گی کہ جب ہم سوچتے ہوں گے کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، فلاں نے ہمیں یہ بات کر دی، ہمیں ناگوار گزری، یہ اچھی بات نہیں تھی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. کتنے دن سوچ کے ٹائم بھی برباد کیا اور اپنے ذہن کو بھی کنفیوز کیا. لیکن وہ وقت بھی گزر گیا نا، تو اسی طرح آئندہ بھی وقت گزر جائے گا. اپنے ذہن کو اتنا اسٹرانگ بنا لیں کہ ہمیں یہ سوچنے کی نوبت ہی نہ آئے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہر کوئی اپنا ظرف دکھاتا ہے. کوئی جب بات کرتا ہے نا تو وہ اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے، اس کا ظرف ہی اتنا تھا. اگر اس کا ظرف بڑا ہوتا، وہ اعلیٰ ظرف ہوتا، تو وہ یقیناً اپنے سے بڑی بات کرتا اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو بزی رکھیں. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، کہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جب جو انسان فارغ ہوتا ہے نا، یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فارغ جو دماغ ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. کیونکہ اس دماغ میں بہت سی اوور تھنکنگ، بہت سے وسوسے، بہت سے خیالات ایسے آتے رہتے ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے. اور جب انسان بزی ہوتا ہے پھر انسان کا مائنڈ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ورک کر رہا ہوتا ہے اپنے دماغ میں، کسی نہ کسی حوالے سے انسان اسی کام کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے نا تو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اپنی ضرور بنا لیں کہ جس سے آپ اپنے مائنڈ کو بزی رکھ سکیں، اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو اتنی اجازت ہی نہ دیں کہ وہ ادھر ادھر کی فضول اور فالتو باتوں کے بارے میں سوچے. یہ ذہنی سکون کے لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور میرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اتنی امپورٹنس نہ دیں کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کر سکے.
صرف اور صرف فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں. فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوا جو ہوتا ہے وہ ایک انسان کو یاد بھی رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان فیملی ہی ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ بانڈنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اپنے بچے ہو سکتے ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنا ہسبینڈ، اپنی پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اس کے علاوہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن سے ہم نے فضول کی توقعات بنا رکھی ہوتی ہیں کہ جی یہ بھی شاید ہمارا بہت ہی قریبی ہے، یا پھر یہ کہ آپ کے جو مخلص دوست ہوتے ہیں. میں نے مخلص دوست کا لفظ استعمال کیا، ہر کوئی مخلص نہیں ہوتا، اس لیے یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے ذہنی سکون کو چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے جو بزرگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں نا لوگ، ایسے لوگوں کے ساتھ یا تو بیٹھیں بھی نہیں، اور دوسرا یہ کہ خود بھی ان کاموں سے بچیں. بزرگوں سے بدتمیزی کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اپنے بڑے بہن بھائی آپ کے بزرگوں میں آ سکتے ہیں. بزرگوں سے مراد یہی نہیں کہ بوڑھا شخص، بزرگوں سے مراد یہ کہ جو بھی آپ سے بڑا ہے، جو بھی آپ سے عمر میں بڑا ہے، جو بھی آپ سے لیول میں بڑا ہے، اس سے بدتمیزی کرنا یہ کون سا کوئی اچھی بات ہے. اور جب آپ کسی اپنے بڑے سے بدتمیزی کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ کسی ایسے کے ساتھ آپ صحبت اختیار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ایسے شخص کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے جو کہ اپنے سے بڑے سے بدتمیزی کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ ہیبٹ ہم بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو اس لیے خود بھی اس چیز کو ترک کریں، اور اگر آپ کی کسی ایسے بندے کے ساتھ دوستی ہے تو آپ اسے بھی اس حوالے سے چینج کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ چیز اچھی نہیں ہے، تم بھی اس حوالے سے اپنے آپ کو بدلو. اور کبھی بھی اپنے بزرگوں سے بدتمیزی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے بزرگوں سے بدتمیزی کریں گے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہوگا. فائدہ تو کوئی ہونے والا نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہی ہیں، بلکہ الٹا آپ کی جو ہے نا وہ قدر اور اہمیت جو ہے نا اس میں کمی ہی آتی ہے. اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ اس کا نقصان، جو بہت بڑا نقصان جو آپ اٹھائیں گے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کو یہ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ بھائی ہماری ماں یا ہمارا باپ اس طرح سے دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو بڑا ہے یہ کام کر رہا ہے، یہ پرفیکٹ ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ ان کا بیہیویئر بھی اسی طرح سے ہوتا جائے گا جس طرح سے آپ بڑوں کے ساتھ بیہیویئر اختیار کریں گے. اس لیے ان کچھ پوائنٹس پہ عمل کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی سکون میں آ جائے گی. اور جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ زیادہ پریشان ہونا، یا پھر یہ کہ آپ کو کسی کی بات بری لگ گئی ہے، کوئی ایسی عادت ہے جو کہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کوئی ایسی بات ہے جو آپ اگنور نہیں کر پا رہے ہیں، تو لمبے سجدے کریں. لمبا سجدہ انسان کو خدا کے قریب لے کے آتا ہے، اور جب انسان خدا کے قریب آتا ہے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ایسے جیسے چھو منتر ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئی. اور یہ کچھ ہیبٹس ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہونا تو میرے لیے ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ بہت ہی محنت سے ویڈیو کریٹ کرتی ہوں. اور ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز اور اسی طرح کے ٹاپکس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی رہوں، جو کہ مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی ضرورت ہوگی. اور یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ بچپن میں ہی بچوں میں بھی ان چیزوں کی عادتیں ڈالنا شروع کر دیں، اور ان چیزوں کو اگنور مت کریں. ہے چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ان کو اگنور کر کے ہمارا گزارا نہیں ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنا مت بھولیے گا. کچھ ناشتے کی آئٹمز تھیں، کچھ میں نے جو اپنی ڈیلی روٹین کے جو میرے کام تھے وہ میں نے کیے، اور یہاں پر ہم واک کر رہے ہیں. امید ہے کہ تمام ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.